آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت پر غور کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 108۔ جی یہ آیت سوال پوچھنے کے انداز اور آپ کہہ لیں ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس کی تفسیر موجود ہے، یعنی اس کی گہرائی میں جو وضاحت کی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس قسم کے سوالات سے بچنے کا اشارہ ہے یہاں۔ جی، آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اچھا۔ اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی ایک موازنہ کیا جا رہا ہے پچھلی قوموں کے رویے سے۔ جی ہاں۔ یہ جاننے میں کافی دلچسپی ہے کہ یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی۔ تفسیر میں اس کے شان نزول یعنی نازل ہونے کے پس منظر کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، تفسیر میں کئی ممکنہ واقعات کا ذکر ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنے ہو سکتے ہیں۔ کئی؟ اچھا۔ جی، ایک اہم روایت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، وہ یہودی ہوں یا مشرکین، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے معجزات طلب کیے، اپنی مرضی کے؟ ہاں، جو ان کی اپنی خواہشات پر مبنی تھے۔ مثلا یہ کہنا کہ جی آسمان سے پوری کتاب ایک ساتھ اتار دیں جیسے تورات آئی تھی، اچھا۔ یا مکہ کا جو صفا پہاڑ ہے اسے سونا بنا دیں، اوہ، یا حتیٰ کہ یہ کہ ہمیں اللہ کو خلم خلا دکھا دیا جائے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی مطالبات لگتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ بالکل بالکل، خاص طور پر وہ اللہ کو دیکھنے والا مطالبہ۔ جی ہاں۔ تو کیا آیت اسی قسم کی ضد اور ہٹ دھرمی والے سوالات کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ بالکل۔ آیت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جب حق واضح ہو جائے، دلائل سامنے آ جائیں، تو پھر اس قسم کے بیجا مطالبات کرنا جو دراصل پیغمبر کو آزمانے یا آپ کہہ لیں تنگ کرنے کے لیے ہوں، یہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے جیسا ہے۔ اچھا۔ اور ظاہر ہے ایسا رویہ انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ یہ وہ سوال نہیں ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ نہیں، یہ تو انکار کی بنیاد پر لگ رہے ہیں۔ جی بالکل، انکار کی بنیاد پر کھڑے سوالات ہیں۔ یہ تو ہوئی معجزات کی بات۔ کیا تفسیر میں کوئی اور پہلو بھی سامنے آتا ہے؟ یعنی کیا کسی اور طرح کے سوالات یا خواہشات بھی اس زمرے میں آ سکتے ہیں؟ ہاں، ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ کسی صحابی نے غالباً یہ خواہش ظاہر کر دی، شاید انجانے میں، کہ کاش ہمارے گناہوں کے کفارے بھی بنی اسرائیل کی طرح سخت ہوتے۔ سخت کیوں؟ شاید اس لیے کہ سزا کا ڈر زیادہ ہو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو آسانی عطا کی ہے، استغفار ہے، نمازیں ہیں، نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جبکہ بنی اسرائیل میں بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی تھی، رسوائی کی صورت میں۔ اوہ، اچھا۔ تو اس گفتگو کے بعد بھی یہ آیت نازل ہوئی، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آسانیوں اور حکمت پر سوال اٹھانا یا بلا وجہ سختی کی خواہش کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اوہ، یعنی صرف معجزوں کے مطالبات ہی نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں پر یا اس کی عطا کردہ آسانیوں پر ایک طرح سے شک یا ناپسندیدگی کا اظہار۔ جی بالکل، اس قسم کی خواہشات بھی منع ہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ایک اور ممکنہ پس منظر غزوہ احد کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ جی، ایک روایت کے مطابق غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی تو کچھ یہودیوں نے موقع غنیمت جانا۔ انہوں نے بعض مسلمانوں سے کہا کہ بھئی اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو تم ہارتے نہیں، لہٰذا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ استغفر اللہ، یعنی آزمائش کو بنیاد بنا کر۔ جی، تو ممکن ہے یہ آیت اس تناظر میں بھی ہو کہ دنیاوی کامیابی یا ناکامی کو فوراً حق یا باطل کا معیار بنا لینا، صحیح، اور اس بنیاد پر شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا یا دوسروں کو کرنا، یہ بھی ایمان کے منافی رویہ ہے۔ تو گویا مختلف حالات ہیں، چاہے وہ معجزوں کا بیجا مطالبہ ہو، اللہ کی رحمت پر سوال ہو یا دنیاوی آزمائش پر شک ہو، ان سب میں ایک مشترک بات نظر آ رہی ہے۔ کیا؟ کہ وہ سوالات جو ایمان کو کمزور کریں، ضد پر مبنی ہوں یا اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کے بجائے شک پر زور دیں۔ بالکل درست، آپ نے صحیح پکڑا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ آیت علم حاصل کرنے، سمجھنے، بوجھنے یا غور و فکر کرنے والے سوالات سے ہرگز نہیں روکتی۔ یہ بہت اہم ہے۔ جی، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، روکا ان سوالات سے جا رہا ہے جو محض ضد،
تانت یعنی ہر دھرمی یا پیغامبر کو عاجز کرنے کی نیت سے پوچھے جائیں، یا پھر واضح دلائل آنے کے بعد بھی شک اور انکار کو ہوا دیں۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے کہ سوال پوچھنے کی نیت اور انداز وہ اصل میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کیا جائے، ان پر بھروسہ کیا جائے، نہ کہ انہیں مسلسل آزمائش میں ڈالا جائے جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیا تھا۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور علم کی جستجو میں ایک توازن کیسے رکھا جائے۔ بالکل، اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی نکلتی ہے کیا؟ کہ یہ جاننا کہ ایک ہی آیت کے نزول کے کئی ممکنہ پس منظر ہو سکتے ہیں، یہ چیز ہمیں اس آیت کے پیغام کی گہرائی اور اس کے اطلاق کی وسعت کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ مختلف حالات میں ایک ہی اصول، ایک ہی پیغام کس طرح لاگو ہوتا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔